اپنے ناقص علم کے وجہ سے سر کہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو واقعی احساس ہو کہ کس سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہے. جی جیسے آپ نے ابھی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آزمائش ڈالتا ہوں بندوں پہ جی اور پھر دیکھتا ہوں جی کہ یہ میرے قریب کس وجہ سے ہیں. جی حالانکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آزمائش ڈالنے سے پہلے بھی ہے. جی بالکل ہے، لیکن دیکھیں رب کی کلیئرٹی کے صاف صاف بولا ہے. سبحان اللہ. جی اور حقیقت میں یہ جو آزمائش اللہ ہم سے لے رہا ہے نا، جی یہ ہمیں ہی سکھانے کے لیے آزمائش بھی لی جا رہی بڑی ہے. پیاری بات کی. اللہ کو تو پہلے بھی علم ہے جی ہے جی یہ میرا بندہ کس قابل ہے، جی یہ کس طرح کا سوچتا ہے، کس طرح کا کام کرتا ہے بے اور شک کیا کرے گا آگے بھی. جی لیکن جو ہمیں ہی سکھانے کے لیے یہ آزمائش بھی ڈالی جاتی ہے. بے شک تو بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی ہمیں کچھ شیطان سکھاتا ہے، جی سکھاتا ہے. جی ہاں کہیں جھوٹ بول کے پھنس جاتا ہے بندہ تو جھوٹ بول کے نکلنے کی کوشش کرتے تو وہاں شیطان ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں ٹیکنیک استاد سکھاتا بن ہے. کر جی اس ہاں وقت وہ ہاں جی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. سر تو باقی موضوع اچھا ہے آپ کا، محبت ہے سر. اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ اسی طرح اچھے موضوع پہ چلتے رہیں. انشاءاللہ جی رب نے توفیق دی تو ایک چلتے رہیں گے. موضوع جی آپ کو دینا چاہتا ہوں سر بالکل دیں. جی تو کبھی آپ کو جس وقت مناسب لگے تو سر وہ موضوع بھی چھیڑیے گا. جی علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دعا لکھی ہے جی جو آج دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے. اللہ اکبر. جی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جی زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. سر تو یہ جو دوسرا مصرع ہے نا، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، سر ابھی اس پہ پروگرام کریں، بالکل کریں گے. جی لوگوں کے ویوز سنیں، ہم بھی سنیں گے جی اور سنائیں گے، دیکھیں گے، آپ سے بھی سنیں گے. انشاءاللہ بڑی اصلاح ہوگی لوگوں کی. اللہ خیر کرے گا سر. تو محض پڑھنے کی حد تک ہم لوگوں نے اس مصرے کو رکھا ہوا ہے، جی اور اس پہ جب ڈیپلی جائیں گے تو یقین کریں ایک دفعہ انسان کی انسانیت جاگے گی انشاءاللہ تعالی. باقی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، بہت آپ کی شکریہ پوری ٹیم کے لیے بھی بہت ساری دعائیں، تمام بہت نوازش ہے، دیکھنے بہت والوں کے مہربانی. لیے. اور خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی مشکلات کو دور کرے آمین. جی اور تمام مسلمانوں کی مشکلات کو بھی دور کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی یہ تو ہوا جناب سیکھنے سکھانے والی بات. اب آپ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں جی، بڑی مزے کی بات. وہ کسی کا جاننے والا تھا، ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں یہ ذکر چلا کہ ایک ملک ہے، اس کا نام نہیں لوں گا، وہاں پر ہمارا ایک پاکستانی بھائی کام کر رہا تھا. تو ایز پر کمٹمنٹ کوئی دودھ جو تھا انہوں نے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کرنا تھا. تو ان بٹوین گاڑی کا کوئی معاملہ ہوا کہ جس کے اندر لیکیج یا ایکسیڈنٹ، جو قصہ وہاں سے سنا وہ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن جیسے سوشل آپ بیٹھتے ہیں نا سوشل سرکل میں، تو وہاں کافی ساری باتیں کھلتی ہیں اس طرح کی. تو اس کے اندر وہ کوئی 100 یا 200 لیٹر جو تھا وہ کم ہو گیا ملک. تو وہاں اس پاکستانی بھائی نے بولا کہ جناب اس کو میں کور کرتا ہوں. تو وہ جو گورا تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کس طرح کور کرے گا. تو اس نے ایک فارمولہ کر کے اس کو کور کر دیا. تو وہ اس سے سوال پوچھتا ہے کہ یہ پارٹ سکھاتا کون ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا، یا اس پارٹ کو تمہیں کہاں سے آیا ہے. خیر اس نے اس کو پیمنٹ دے کے اور فارغ کر دیا کہ یہ پارٹ یہاں پر نہیں چلے گا. مسئلہ کیا ہوا ہم لوگوں کے ساتھ، جو چیزیں ہماری وہ چلی گئی ادھر، ان کی چیزیں آگئی ادھر. یہاں سے ایک نئی لابی، ایک نیا سوچ، ایک نیا معاملہ جو ہے وہ شروع ہونا ہو گیا. یہ پچھلے دنوں میں وہ چل رہا تھا اس کا، وہ جو اوپر سے کچھ پھینکتے ہیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے قرآن کے اندر وہ صورت نہیں پڑھی، وہ جب ہاتھیوں کا لشکر تھا تو ابابیل کے چونچوں سے وہ کنکریاں گرائی گئیں. تو میں کہ یہ تو ٹیکنالوجی وہی ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. تو جب جتنا اس بک کے قریب ہوتے جائیں گے نا، ٹیکنالوجی، سپر پاور، یہ سب آپ کے اندر آتی جائے گی، یہ سب آپ اس کا حصہ بنتے جائیں گے. اور جتنا اس بک سے دور جاتے جائیں گے پھر وہ چیزیں آئیں گی کہ سکھاتا کون ہے، جس میں ٹوٹلی ظاہری اور دنیاوی آپ کا فائدہ ہوگا، اور اس کے اندر ٹوٹلی ظاہری بھی باطنی بھی آپ ہی کا فائدہ ہے. اس کو سمجھنا ہے ہم نے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ سکھاتا کون ہے.
وہ جو سکھانے والا ہے اگر تو مثبت چیزیں سکھا رہا ہے تو پھر تو سمجھ لیں کہ ایک ایسے رستے پر چل رہے ہیں جس کا اختتام جب ہونا ہے تو ایک تسکین، ایک خوشی اور ایک انرجی ہوگی. بھئی آپ گھر پہ کو دعوت کرتے ہیں نا جی 50 100 200 400 600 بندوں کی، اس کے بعد جب وہ دعوت ختم ہو جاتی ہے احسن طریقے سے، بغیر کسی بدمزگی کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، تو آپ کے بے ساختہ منہ سے شکر ادا نکلتا ہے کہ اے پروردگار تو نے عزت کے ساتھ میرے تمام کے تمام جو کام تھے یہ نپٹا دیے. یہی ایک اسٹریٹجی ہے نا جی، یہی ایک سوچ ہوتی ہے نا. اسی طرح جب اس عالم سے ہم نے منتقل ہونا ہے اپنے ایکچول عالم میں جو نہ ختم ہونے والا ہے، جو نہ کبھی اس کے اندر تیزی کا کانسیپٹ ہے یا مندی کا کانسیپٹ ہے یا کوئی بارش کا کانسیپٹ ہے یا کوئی آندھی کا کانسیپٹ ہے. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی جناب. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، یہ سکھاتا کون ہے؟ جی جی. اور یہ ٹی وی کی تھوڑی ٹی وی کی والیوم آہستہ کریں جناب. جی سر اب فرمائیں. جو ہے نا تھوڑی سی باتیں ہیں. جی سر. لیکن یہ جو آدمی ذرا غور کرے گا تو آپ کی بات بہت سمجھ میں آئے گی. جی سر. کہ وہ یہ سب سے اس میں اہم بات تو یہ ہے کہ آدمی ایک تو جیسے وہ بھائی نے پہلے بتایا کہ ایک تو یہ وقت سے سیکھتا ہے، جی استادوں سے سیکھتا ہے، ماحول سے سیکھتا ہے سر. اور کچھ سیکھنا اس کے اندر بھی ہوتا ہے جی. کہ وہ جو یہ کیا سیکھنا چاہتا ہے، کس چیز کو یہ خود کرتا ہے. جی. جیسے ایک ٹی وی ہے، چینل کتنے دیکھ رہا ہے اور اس نے کس چیز کو سلیکٹ کیا ہے. جی سر. تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے تو اس کے اندر کی اپنی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ جو یہ جس چیز سے سیکھنا چاہ رہا ہے اس چیز کو یہ دیکھ رہا ہے. سر. تو آپ نے یہ جو ابھی بات کی اور اس نے بھائی نے ابھی یہ جو لمحہ اقبال صاحب کا شعر کوٹ کیا، جی جی. اس حوالے سے میں کہوں گا کہ یہ لازمی یہ آپ پروگرام تسلیم کریں. بالکل کریں گے جی. جو ہے جی سر. یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ انسان کی جو شمع ہے سر. اس سے آدمی کہاں تک روشنی پہنچا رہا ہے سر. اور کیا سیکھ رہا ہے. جی سر. اور کیا سکھا رہا ہے. سر. اس حوالے سے آپ سے درخواست ہے. بالکل جی کریں گے جی. درخواست کی کیا بات ہوئی؟ بہت اچھا ہے، محبت ہے ہم سر. بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور کافی جو ہے اس کے اندر معلومات ہیں. سر. باقی لوگوں سے بھی میری درخواست ہوگی کہ اس کو ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں. ذرا تھوڑی سخت باتیں ہیں، سکیل ہیں، جی. لیکن یہ ہے کہ اس میں سمجھ ہے اور آدمی اگر غور کرے تو شاید اس کی مشکلات کا بھی اس میں حل. سر. بہت اللہ کو خوش رکھے. جی جی. اور میرا تو پہلا ہی ابھی میں نے کال کی ہے اور کال لگی ہے. جی سر. جی سر. بہت خوشی ہو رہی ہے. بہت محبت ہے سر آپ کی. اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی. لائن ڈراپ ہو گیا. اچھا ناظرین، اب بات آ جاتی ہے ماحول کی. کس کی جی؟ ماحول کی. کچھ چیزیں آٹومیٹک سیکھی جاتی ہیں، اس کا تعلق آپ کے اور میرے گھر سے ہے. گھر کے اندر کا جو ماحول ہوگا وہ اولاد سیکھتی ہے. اس میں اس کو کوئی سبق نہیں پڑھنا پڑتا، کوئی چیپٹر نہیں پڑھنا پڑتا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جس سے وہ بولے کہ جی یہ تو اتنا سارا سلیبس ہے، اتنا سارا کتابیں ہیں، اتنی ساری کاپی ہیں. یہ اس ماحول، اس گھر کے اندر کی جو روز مرہ کی ایکٹیویٹی ہے وہاں سے وہ بچہ یا بچی سیکھنا شروع کرتے ہیں. رکھیں گے بات کو جاری. کالر ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر. سیالکوٹ سے سلیم شروانی عرض کر رہا ہوں. کیسے ہیں سلیم صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے. آپ کی دعائیں سر، دعاؤں میں شامل رکھیے گا سر. ضرور انشاءاللہ تعالی جی. انشاءاللہ. سر آج کا سر ٹاپک ہے سکھاتا کون ہے. جی سر. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اہل دانش عام ہیں، کامیاب ہیں اہل نظر. کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا ایاغ، شیخ مکتب کے طریقوں سے کشادہ دل کہاں، کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ. ٹھیک ہو گیا جی. سر بات یہ ہے کہ سکھاتا کون ہے. ہاں جی. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے یا حیوان یا جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے جی. تو فوراً وہ خود سا کرنا شروع کر دیتا ہے. جی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی اس کی زندگی کا آغاز ہوا 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا سر تو وہ دودھ پینے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے. تو سکھاتا کون ہے؟ جی. یہ جی سر اسے کس نے بتایا، کس نے
جی احکامات الہی کے خلاف چلے جی تو سمجھ لیں کہ شیطانیت غالب ہے اور پیچھے شیطان کی کارستانی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. برائی کا استاد شیطان ہے. جی بالکل جی یہی کانسیپٹ ہے. جی جی سر سورس اور اچھائی کا ہے رحمان. جی سر بات یہ ہے کہ ایک چیز سوسائٹی ہے سر, اچھی صحبت اچھی تربیت, بری صحبت بری تربیت. صحیح. جو بچے جی بری صحبت میں رہیں گے جی بری باتیں سنیں گے. جی اگر کوئی بچہ گالیاں نکالتا ہے نا تو جی پوچھتے ہیں یار کس نے سکھایا اسے, کہاں سے سیکھی اس نے گالیاں. جی حالانکہ کسی سے کوئی نہ کوئی اسے سکھانے والا ہوگا یا کسی نے گالی بکی تو بچے نے سیکھ لیا اور گالی نکال دی. جی اسی طرح. جی ایسا ہوتا ہے نا سر. جی سر اسی طرح ہوتا ہے. جی سر اس کے علاوہ جی اگر ایک انسان کا بچہ ہو تو اسے بالکل علیحدہ رکھا جائے تو وہ گونگا اور بہرا ہوگا. بالکل صحیح. کیونکہ اسے سننے کو کچھ نہیں ملا, جی اسے کہنے کو کچھ نہیں ملا. ٹھیک. دنیاوی طور پر سکھاتا کون ہے؟ ہم ہی سکھاتے ہیں. جی پہلے ماں کی گود اس کا مدرسہ ہوتا ہے, جی پھر استاد کی گود اس کی پرورشگاہ یا مدرسہ ہوتا ہے. سر ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے جو بچہ بڑا ہوتا ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ بچے کی تربیت ہمیں کیا چیز سکھانا ہے, کیا ہم جب مسلمان ہیں اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہمیں وہ سکھانا ہے, پھر بچے کو اسی طرف ڈال لیں سر. تو اللہ کا فضل شامل کرم جو ہے شامل حال ہوگا اور بچہ اچھی چیز سیکھے گا. جی اسی طرح. اگر ہماری غفلت ہوگی جی تو ہم بچے کی تربیت نہیں کریں گے, صحیح دیکھ بھال نہیں کریں گے تو بچہ جو سیکھے گا برا سیکھے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت آمین عطا فرمائے کہ ہم بھی اچھی طرف جائیں, ہماری نسلیں بھی اچھی طرف جائیں. آمین سر آمین. اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناظرین, تو بات ہو رہی تھی کیا کہ سکھاتا کون ہے. کچھ گھروں کے اندر کچھ خواتین ہوتی ہیں جو ایک سمبل کی حیثیت رکھتی ہیں, یعنی کہ اپنے والدین کے گھر پہ بھی اور اپنے سسرال کے گھر پہ بھی, تو اس پہ لوگ بڑا فخر یا رشک کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں خاتون ہے اور بڑی ایکسپرٹ ہے کھانا پکانے میں بھی اور سب لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں بھی. اب اس سے بھی ہم سوال پوچھتے ہیں کہ سکھاتا کون ہے. یہ وہ تربیت ہے ماں کی, اس کی یہ وہ تربیت ہے اس کے گھر کی جو اس نے پڑھی نہیں ہے, جو سکھائی گئی نہیں ہے, یہ سیکھی گئی ہے چیز کہ ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے. اور جس کو یہ چیز کا علم نہیں ہے وہ پھر اپنی عقل اپنی سوچ اپنے دماغ سے لے کر دنیا کو آگے چلے گا. وہاں پر یہاں کہیں پر رسوائی اٹھانا پڑے گی, کہیں پر کوئی دو چار عزت کے لفظ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. تو لائف کے اندر جو میجر کریکٹر میجر جو عمل دخر ہے وہ میرا اور آپ کا گھر ہے. اس گھر میں جو ہوگا صبح سے لے کر شام تک وہی بچہ سیکھ کر باہر جائے گا. اس میں اگر ہم سارا دن جھوٹ بولتے رہیں گے تو وہ بچہ جھوٹ بولے گا, لیکن جھوٹ بولنے والے بظاہراً فرنٹ مین تو ہم ہیں لیکن پیچھے کنیکشن شیطان کا ہے ہمارے گھر کے اندر. اور اگر تلقین یا اگر بات کو کلیئر اور کھلی بات کا کہہ کر سمجھانا کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے, یہاں پر یہ چیز کرنی چاہیے, یہاں پر یہ چیز ہونی چاہیے, اس انداز سے بات کرنی چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سوشل اپنے پرابلم ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے وہ بچوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں. وہ بچے کے اندر اگر ایک تعلیم حاصل کرنے کا ایلیمنٹ ہے تو وہ انوائرمنٹ دیکھتے ہوئے حالات دیکھتے ہوئے یہ سیکھ رہا ہے بچہ. وہ 8th کلاس 10 کلاس یا اس سے پہلے ہی وہ کہتا ہے جی میں تو پاپا کے ساتھ اس کے ساتھ کام کروں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اس کے اندر آپ لوگ جذباتی طور پہ یہ ایک جذبہ کریٹ کر دیتے ہیں. تو سکھاتا کون ہے یہ سمجھ لیں. یہ جتنا اس کو آج آپ کھولتے جائیں گے نا آج کے دن وقت کے ساتھ پھر خدا شاہد ہے وہ لوگ آپ کو یاد آئیں گے جن کی وجہ سے آج رب نے آپ کو نوازا, جن کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ کے کھانے میں آج ٹیسٹ ہے تو سکھایا کس نے تھا؟ ماں تھی, بہن تھی, خالہ تھی. جب ان کو یاد کرنا شروع کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے شاید آنکھیں بھی آپ کی نم ہو جائیں اور بے ساختہ بولیں کہ ہاں. اور جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے خاندانوں کے اندر اٹھنے بیٹھنے کا, لین دین کا, یہ بھی کس نے سکھایا؟ تو اگر تو پازیٹیو سکھانے والے ہیں, مثبت سکھانے والے ہیں, تو وہ اگر آج منتقل بھی ہو گئے ہیں آپ کو چھوڑ کر, خدا شاہد ہے کہ آج اس ٹاپک سے, آج اس گفتگو سے وہ لوگ آج پھر آباد آپ کے دل کے اندر ہوں گے. ان کی یاد آج آپ کو پھر اسی لمحے آئے گی کہ ہاں
کہ وہی رویے، وہی ماحول، وہی قانون، وہی اسٹریٹجی انہوں نے دی آپ کو جس سے آپ نے معاشرے میں عزت حاصل، جس سے آپ نے معاشرے کے اندر ایک مقام حاصل کیا۔ تو سلام ہے ایسے لوگوں کے اوپر، سلوٹ کرتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر کہ اس دنیا سے جب گئے تو خیر والی انرجی چھوڑ کر گئے، خیر والی مت چھوڑ کر گئے، خیر والی چیزیں چھوڑ کر گئے کہ تاکہ آگے ان کی آنے والی نسلیں وہ بھی خیر کے رستے پر چلیں، شر کے رستے پر نہ چلیں۔ ایسے افراد بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی کہنا نہیں چاہیے جو منتقل ہو گئے ہیں، لیکن مٹیریل اپنی اولاد کو اس طرح کا دے کر جاتے ہیں کہ 24 آور نہیں تو 12 آور شر ہی منہ سے نکلتا ہے، حسد ہی منہ سے نکلتا ہے، دوسرے کے متعلق نیگیٹو سوچ ہی نکلتی ہے۔ یہ بھی مٹیریل بڑے ہی دیتے ہیں، چھوٹے نہیں دیتے۔ بات ہو رہی ہے سکھاتا کون ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا۔ اب شاید ہو سکتا ہے وہ ونڈو کھلے جس پہ قادری صاحب نے بھی اچھے ریمارکس دیے، سلیم صاحب نے بھی بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت بات کی، گور صاحب تھے انہوں نے بھی بڑی ایک انرجیٹک بات کی۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہم سمجھنا شروع کریں گے نا جب لائف کے اندر، زندگی کے اندر، تو ہماری زندگی آسان ہوتی جائے گی، ہم فرسٹریشن سے بچتے جائیں گے۔ ہمارا ان باکس ہر وقت لوڈ رہتا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں جانے کی، ہمیں کیا چیزیں ان چیزوں کو، ان خرافات کے اندر جانے کی۔ بھئی اپنا ایک جو ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر اللہ رسول کو یاد کریں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایک لائف کا وے ہے۔ اور جس چیز سے آپ کو فائدہ ہوا وہ بتائیں لوگوں کو، جس چیز سے نقصان ہوا اس کا منع کریں۔ یہ نہیں کہ آپ دیکھیں اچھا تماشا، کچھ ایسے افراد ہیں تماشا بھی دیکھتے ہیں کہ میں جناب اس سپیڈ سے گاڑی ٹرن کی تھی تو میری تو گاڑی کلٹی ہوگی، اب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سپیڈ سے کرتا ہے تو کلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ بھی کون سکھاتا ہے؟ سوچنا ہے آپ نے۔ اور سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر آج ان ونڈوز کو کھول لیجئے گا، خدا را دن سے لے کر رات تک انوائرمنٹ کیا چلتا ہے آپ کے گھر کے اندر، پازیٹیو یا نیگیٹو۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اپنے میزبان SM افضل بما حق TV کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت، اللہ حافظ۔